سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، سورہ لقمان کا تیسرا رکوع اور 21ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں مثل سورج، چاند، تاروں کے جن سے تم نفع اٹھاتے ہو، اور زمین میں دریا، نہریں، کانے، پہاڑ، درخت، پھل، چوپائے وغیرہ جن سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی، یعنی ظاہر اور چھپی نعمتیں بے حساب تمہیں عطا فرمائیں۔ ظاہری نعمتوں سے جسم کے اعضاء کا درست ہونا، حواس خمسہ ظاہرہ کا درست ہونا، یعنی آنکھوں کا درست ہونا، کان کا درست ہونا، زبان کا درست ہونا، جو حواس ہیں ان کا درست ہونا، اور حسن شکل و صورت کا اچھا ہونا مراد ہے، اور باطنی نعمتوں سے معرفت کا علم مراد ہے، اور جو خصوصی اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا وہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نعمت ظاہرہ تو اسلام اور قرآن ہے، اور نعمت باطنہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، تمہارے حال کو اللہ تعالیٰ کھولتا نہیں ہے، سزا میں جلدی نہ فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا، نعمت ظاہرہ جسم کے اعضاء کا درست ہونا اور صورت کا اچھا ہونا ہے، اور نعمت باطنہ دل کے درست عقیدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نعمت ظاہرہ رزق ہے اور باطنہ حسن اخلاق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ احکام شرعیہ کا ہلکا ہونا، اور نعمت باطنہ شفاعت۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ اسلام کا غلبہ اور دشمنوں پر فتح یاب ہونا، اور نعمت باطنہ فرشتوں کا امداد کے لیے، مدد کے لیے آنا۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور نعمت باطنہ ان کی محبت ہے۔ اور یہ سارے اقوال ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، کیونکہ سب ہی نعمت باطنہ اور ظاہرہ کا ذکر ہے۔ رزقنا اللہ تعالی اتباعہ و محبتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی ہمیں حضور کا اتباع نصیب فرمائے، حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا یہاں ذکر ہے۔ جسم کے اعضاء کا درست ہونا، حواس خمسہ کا درست ہونا، شکل و صورت کا اچھا ہونا، پھر علم معرفت اور خاص چیزوں پر ملکہ ہونا، اسلام و قرآن، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے، راز ہمارے کھلتے نہیں ہیں، سزا میں جلدی نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، حسن اخلاق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے گا، اسلام کو غلبہ دیا، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا فرمایا، فرشتے مدد کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور آپ کی محبت ساری نعمتیں ہیں۔ ان میں سے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جن نعمتوں سے ہم محروم ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے،
خاص طور پر حضور کی فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حسن اخلاق، معرفت الہی اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تمہیں بھرپور دیں، خوب دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم، نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب، یعنی بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر عقل کے، بغیر روشن کتاب کے، جہالت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس علم نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، ہدایت، عقل نہیں ہے، تو جو کہیں گے جہالت ہوگا اور نادانی ہوگی۔ اور شان الہی میں اس طرح کی جرت اور لب کشائی نہایت بیجا اور گمراہی ہے۔ اللہ کی شان کے بارے میں اس طرح کی جرت کرنا اور منہ کھولنا یہ بالکل بیجا ہے اور گمراہی ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث اور ابی بن خلف وغیرہ کفار کے لیے نازل ہوئی، جو باوجود اس کے کہ وہ بے علم تھے، جاہل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جھگڑے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اپنے باپ دادا کے طریقے ہی پر رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کیے جائیں گے، یعنی جب باپ دادا کی پیروی جہنم میں لے جاتی ہو، جب باپ دادا کافر، مشرک ہوں، بدعقیدہ، بد مذہب ہوں اور وہ حرام کام کرنے والے ہوں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، دین خالص اس کے لیے قبول کرے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے کام اللہ پر تفویض کرے، سپرد کرے، اسی پر بھروسہ رکھے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِن، اور ہو نیکوکار، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی، مضبوط رسی کو تھام لیا اس نے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو آپ اس کے کفر سے غم نہ کھائیے۔ الینا مرجعہم، انہیں ہماری طرف پھرنا ہے، واپس آنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے، یعنی ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے، یعنی تھوڑی مہلت دیں گے کہ وہ دنیا کے مزے اٹھائیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے، یعنی آخرت میں انہیں سخت عذاب دیں گے، اور وہ سخت عذاب دوزخ کا عذاب ہے، جس سے وہ رہائی
اور نجات نہ پائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان و زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ یہ ان کے اقرار پر انہیں الزام دینا ہے کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد لا شریک لہو ہے، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے، سب اس کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اللہ غنی ہے، حمید ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب کلمے ہو جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور 14 سمندروں کا پانی سیاہی انک بن جائے، اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اور ساری مخلوق لکھنے والی بن جائے، اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھے، تو وہ تمام قلم ختم ہو جائیں گے، سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، کیونکہ اللہ کی معلومات غیر متناہی ہیں جن کی کوئی حد نہیں، معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء اور احبار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا۔ اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف اپنی قوم؟ فرمایا سب مراد ہیں، ساری مخلوق کو جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں توریت دی گئی ہے، اس میں ہر شے کا علم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے سامنے تھوڑا ہے، قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں؟ آپ کا قول تو یہ ہے جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، بہت زیادہ خیر دی گئی، تو علم قلیل اور خیر کثیر کیسے جمع ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں علم قلیل ملا، دوسری طرف فرماتے ہیں جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس تقدیر پر یہ آیت مدنی ہوگی، یعنی اس تفسیر کے مطابق۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں یہ عنقریب تمام ہو جائے گا، پھر قصہ ختم۔ تو فرمایا کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سماعت کر لیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں، جنات اور فرشتوں کو جتنا علم دیا، سارے نبیوں اور رسولوں کو جو علم عطا فرمایا، ساری مخلوق کا علم اور علم کے جتنے بھی شعبے ہیں، سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی، آئندہ قیامت تک جو ترقی ہوگی، سارا علم جمع کر لیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے رکھا جائے، تو ساری مخلوق کا سارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اولین و آخرین کو جو علم دیا گیا، اللہ نے وہ علم اپنے محبوب کو ضرور عطا فرمایا، بلکہ جسے جو علم ملا حضور کے صدقے و طفیل ملا، اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کا علم دیا، اولین آخرین کا علم دیا، کائنات کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا پورا علم عطا فرمایا، قیامت کے میدان کا علم عطا فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہوئے، جہنمی جہنم میں داخل ہوئے، اس کا مکمل علم عطا فرمایا، اور اس کے علاوہ بے حساب علم کے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن یہ سارا علم جو ساری مخلوق کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک طرف کروڑوں سمندر ہوں اور دوسری طرف ایک پانی کے قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو پانی کے قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے جو نسبت حاصل ہے، اللہ اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم برابر نہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، ہمیشہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اتنا ہے، ہمیشہ سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے عطا فرمایا اس وقت سے ہے۔ جب یہ فرق موجود ہے تو برابری کا کوئی تصور نہیں، جب برابری کا تصور نہیں تو شرک کا کوئی تصور یہاں پر نہیں پایا جاتا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جان کا پیدا کرنا۔ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اس کی قدرت یہ ہے کہ ایک کن سے سب کو پیدا کر دے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، یعنی ایک کو گھٹا کر کم کر کے دوسرے کو بڑھا کر، جو وقت ایک میں سے گھٹاتا ہے دوسرے میں بڑھاتا ہے۔ یعنی راتیں سردیوں میں طویل ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں وہ کم ہو جاتی ہیں، مختصر ہو جاتی ہیں۔ دن گرمیوں میں لمبے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل یکدم نہیں ہوتا، روز 1 منٹ آدھے منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، یعنی سورج اور چاند کو بندوں کے نفع کے لیے کام میں لگائے۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، یعنی قیامت کے دن تک سورج اور چاند چلیں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے اوقات معینہ تک، سورج آخر سال تک اور چاند آخر ماہ تک۔
وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی ان اشیاء پر قادر ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں سب باطل ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ